بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اکثر شادی شدہ خواتین کو یہ شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ ان کا شوہر انتہائی غصیلا اور گرم مزاج کا ہے، ذرا سی بات پر فوراً آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے۔ جائز بات بتانا بھی انتہائی مشکل اور کٹھن کام ہو جاتا ہے، کیونکہ شوہر کسی بھی بات پر ایک دم سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہاتھا پائی شروع کر دے گا، ابھی مار کٹائی شروع کر دے گا اور اچھی بات سننے کا بھی متحمل نہیں ہوتا۔ اتنا غصیلا مزاج جو ہے وہ شوہر کو تنہا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے انسان کو جس کا مزاج غصیلا ہو اور بات پر غصہ کرنے والا ہو، آپ کسی محفل میں نہیں لے کے جا سکتے۔ کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ کے علاوہ دیگر لوگ موجود ہوں، وہاں ایسے شخص سے بات کرنا اور ایسے شخص سے کوئی گفتگو کرنا انتہائی عجیب و غریب معاملہ بن جاتا ہے، کیونکہ بیویاں تو اپنے شوہر کی بات برداشت کر لیں گی، لیکن کوئی اور نہیں کر سکے گا اور یوں پھر لڑائی والا معاملہ بن جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ شوہر غصیلے مزاج کا ہے، گرم مزاج کا ہے، بات پر جھگڑنے شروع کر دیتا ہے، جھگڑے والی کیفیت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے اور بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر کی یہ عادت ختم ہو جائے، یہ عادت چھوٹ جائے، نرم مزاج ہو جائے، نرمی والا ہو جائے اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ کسی سے بھی بات کرے تو انتہائی دھیمے مزاج سے بات کرے، کسی سے بھی گفتگو کرے تو مٹھاس بھرے لہجے میں گفتگو کرے۔ یہ خواہش ہر ایک عورت کی، ہر بیوی کی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اور اس کا کردار جو ہے بہترین اور لاجواب ہونا چاہیے۔ غصیلا پن، گرم مزاجی اور اس طرح سے بات پر غصہ آنا کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اگر ایسی خواتین ایسے شوہر کو برداشت کر رہی ہیں اور اس کا علاج چاہتی ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک میں کوئی دوا، کوئی سیرپ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ اپنے شوہر کو پلائیں اور وہ اپنے غصیلے پن سے باز آ جائے، اپنا غصے والی عادت چھوڑ دے۔ ایسی کوئی دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ محترم سامعین کرام، یہ صرف روحانی علاج سے ہی ممکن ہے، اللہ کے پاک کلام سے ہی ممکن ہے، اور روحانیت میں بڑی طاقت ہے اور کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے، صرف اس کے مثبت نتائج ہی نکلتے ہیں۔ جب بھی کوئی یقین کامل کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو پڑھ کر کسی پر دم کرتا ہے، کسی پر پھونکتا ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے اور اس دم سے، اس روحانی عمل سے، اس کی تاثیر سے وہ بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، سدھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اس کے لیے ایک بہترین مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنے شوہر کے غصیلے پن اور غصہ کرنے والی عادت سے تنگ ہیں تو آپ کے لیے یہ عمل ہے۔ آپ طریقہ کار انتہائی توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیجئے اور پھر اس کو آپ عمل کو کریں تو پھر انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج آئیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو جب بھی آپ کے شوہر سو جائیں یا صبح جب سوئے ہوئے ہوں تو آپ نے ان کے سرہانے کھڑے ہو جانا ہے۔ سرہانے کھڑے ہو کر انتہائی دھیمی آواز سے، اتنی آواز ہو کہ ان کے کان تک پہنچ جائے، آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھ کر پھر آپ نے 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور ان پر دم کر دیں۔ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ان کے کان تک آواز چلی جائے۔ اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے اور شوہر کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان پر کوئی جادو ٹونا کر رہے ہیں یا ان پر کوئی اور مسئلہ کر رہی ہیں، تو پھر آپ
ایک دوسرا عمل بھی کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب آپ بیدار ہوں تو بیدار ہونے کے بعد باوضو حالت میں اپنے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، اس پر 11 بار درود شریف پڑھ کر دم کریں، پھر 11 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، پھر دم کر دیں، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر دوبارہ دم کر دیں۔ اب دم کیا ہوا پانی شوہر کو پلانا ہے۔ آپ چاہے تو سارا پانی ایک ہی وقت میں پلا سکتی ہیں، یا 2-3 دفعہ بھی اسی پانی میں سے پانی ڈال کر آپ شوہر کو پلا سکتی ہیں۔ یہ سورۃ الکوثر جو ہے مزاج کو دھیمے کرنے کے لیے اور مزاج کی غصیلے پن کو ختم کرنے کے لیے لاجواب اور باکمال سورت مبارکہ ہے، اور اس کا عمل جس پر بھی کیا جاتا ہے اس کا غصے والی عادت ختم ہو جاتی ہے، نرم مزاج دھیمے مزاج والا بن جاتا ہے۔ آپ دونوں طریقوں سے یہ عمل کر سکتی ہیں، جو آپ کو آسان لگے اس کو اختیار کریں، اور 11 دن تک لگاتار صرف پاکی کی حالت میں ہی کرنا ہے، ناپاکی کی صورت میں نہیں پڑھنا، اور 11 دن کے اندر اندر ہی سورت مبارکہ کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے آپ کے شوہر کی غصے والی عادت ختم ہو جائے گی، اور بہترین اور باکمال انسان بن جائیں گے، خوش اخلاقی خوش مزاجی سے پیش آئیں گے، اور آپ کی یہ جو شکوہ اور شکایت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔